مان دا مدرسہ گھر سارے نال رہائشی تھی پیے مثالے وہ بھی سارے حال حوال تو نہیں آتا تو اپنے مدرسے مثالے بہ کے اپنا مشورہ کر کے اپنے مولیاں نال قصہ کر کے پیچھے تے واپس ولا ویندے چھوڑ دو جھاتی بھی نہیں پیندا اتاں وینے اتاں دے کو گارڈ کھڑن سا پیچھے تے بھیج دین کیونکہ حکومت سارو کہیں قسم دے سے سروے نہیں کیتا اتھے ہی آنے اتھے ہی ولے ویندن تا اسا خود خوشی کرے سو اپنے بچوں کو مرے سو اون دی ذمہ وار خود حکومت ہو سی اسا ایک مہینہ دیکھتے ہیں مہینے دے بعد اسا ہن اپنی زندگی تی تنگ تھی گئے سا کو کوئی شے نہیں ملتی اسا ہاتھ جوڑ کے منگنا ہے محنت کرنے ہیں فضل الرحمان کا وہ ہے لیکن وہ یہاں پر بالکل آیا نہیں ہے جتنی بھی مشکلات ہوئی ہیں وہ یہاں پر نہیں ہے یہاں پر دوسرے لوگ جو آتے تھے لیکن یہاں پر راستہ نہیں تھا پھر بھی نہیں ہے امن صاحب جڑا سیلاب ہے نا سارے کچے مکان ہیں اوکا گھر گئے اس دن تائیں سارا کہیں حال نہیں چاہیا اساں تو گھر کو بےگار ہیں ہر شے ساری ڈٹھی پئی ہے یہ مولوی فضل الرحمان علاقہ ہے آج دن تائیں سارے انہوں نے کوئی پوچھ پریت نہیں کی جو کہ تہاڈا حال گزردا پیا کہ نہیں گزردا پیا ہوں گھر کو بےگار اسا تھے کھڑوتے کوئی سارے نال تاون آج دن تائیں نہیں کریندا پیا سارا مولانا فضل الرحمان صاحب دے گھر مدرسے دے نال سارے گھر ہے تے سارے کول کوئی ایتھا پوچھن نہیں ہے مولانا صاحب بھی نہیں ہے تے سارے نال تعاون کرو مہربانی کرو اوندا اپنا بنگلہ ہے اوندا اپنا مدرسہ بھی ہے وہ آیا ہے تے اپنے دوستاں کو دیندا پیا سا کو کوئی کشش نہیں دی لاب آوے کوئی بھی آفت آوے دوجا ایتھے سانو سہولت نہیں ہے ایئرپورٹ دی عوام نو سہولت ہوندی ہے کہ عوام دی آمد رفت ہوئے آون جاون ہوئے سواری ہوئے ایتھے کوئی سواری نہیں ہے صرف مولانا صاحب دے واسطے سہولت ہے اور فیصل کنڈی واسطے سہولت ہے اور انہاں دے پہلے حکومتاں رہی ہیں انہاں عوام دا کوئی خیال نہیں رکھے بلکہ نقصان کیتا ہے عوام دا 2010 بھی سیلاب آیا اتنے بندے کو راشن نہیں دیتا کوئی سے کو ٹینڈ نہیں دیتا بلکہ انہاں اپنے کول لکیندے رہ گئے ہیں اور جس ٹائم فوج نو پتہ لگیا ہے فوج نے چھاپا ماریا انہیں اپنے سارے دا سارا راشن دریا ساڑ دیتا لیکن عوام کو نہیں دیتا عوام دے اوتے ظلم کو علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے میرا کچا کمرہ ڈٹھا ہر شے گو پئی کمل حویلی ڈٹی پئی ہے 4-5 کوٹھے ڈٹے پے سامنے پہ دیکھو تا اگر 4-9 منٹ بالکل جے رہے میں خطا ہو سچی ڈٹھے گئے چار دیواری ڈٹھے گئے سن لوگ کے ڈلڑ دسا مسیت بیٹھے نکی نکی 8 بچے ہی میں بیوہ ہوں میرا پتر ہی کو لوگ کہڑے ہی میرے پتر نے کر ایڈی لڑائی ماری نے جبوں وہ ڈھہنے اسا مسیت بیٹھے اسا تمبو لائی پے آئی سبھی آوے سوں نال گھر ہے اسا بہوں اوکھے نہیں بنا سکتے جی پو کی ہے نہ کوئی اور یہ جو جتنا بھی کام کیا ہے ہم نے اپنے لوکل جو ہمارے لوگ تھے نا انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ان لوگوں تک تھوڑا بہت راشن دیا ہے یا جو بھی ان کی امداد کی ہے ابھی یہاں یہ حال یہ ہے کہ یہ جو گھر ملیا میٹ ہو گئے وہ تو ختم ہے نا لیکن یہ جو گھر کھڑے ہیں نا وہ بھی رہنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ ان میں دراڑیں پڑ گئی ہیں ان کے جو بنیاد ہے وہ ختم ہو گئی ہے کچے گھر ہیں یہ بھی اپنے بال بچوں کو ادھر رکھا ہوا ہے یہ بھی تقریباً سارا رسک لے رہے ہیں یہ کبھی بھی جانی نقصان کا اندیشہ ہے کہ کبھی بھی جانی نقصان ہو سکتا ہے ہماری سب سے پہلی ترجیح یہ ہے کہ ان لوگوں کو ہم کہیں سیف جگہ پہ نا منتقل کر دیں اور ادھر راستہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی امدادی کارروائی ابھی تک نہیں پہنچی یہ آج 2 دن ہو گئے ہیں ساری ٹیمیں وغیرہ سروے ہو رہا ہے تقریباً انشاءاللہ ہو جائے گا کہ تقریباً 2-3 دن تک اور راستہ دوسری سائڈ پہ بھی راستہ بحال ہو جائے گا جو ابھی آپ کو میں نے روڈ دکھایا ہے اس روڈ کا حال آپ نے دیکھا ہے تو یہ ادھر تو ہر چیز کی ضرورت ہے سر ابھی ٹینٹ کی بھی ضرورت ہے ان لوگوں کے یہ جو سامان پڑا ہے بستر وغیرہ یہ سارے اس میں سامان پورا ملیا میٹ ہو گیا ہے اس کمروں کے اندر یہ جو گھر گرے ہیں سامنے دیکھیں یہ بسترے وغیرہ آگے سردیاں آ رہی ہیں سردیوں کے لیے بھی تو انہوں نے اپنے بچوں کو سیف کرنا ہے نا سر کمپلیٹلی ڈیمیج ہوئے ہیں ان کی نسبت زیادہ ڈینجرس اس وقت وہ گھر ہیں کہ جو پارشلی ڈیمیج ہوئے ہیں یا جن میں کریکس پڑے ہوئے ہیں تو کریکس پڑنے کی وجہ سے اور پارشلی ڈیمیج ہونے کی وجہ سے وہ اتنے خطرناک ہیں کہ ان میں رہا نہیں جا سکتا اور رہنے کے قابل تو وہ رہے نہیں لیکن ابھی کیونکہ وہ اسٹرکچر